السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کٹ گیا، میں جب سے جو ہے سلام کر رہا ہوں آواز ہی نہیں جا رہی، پھر شروع سے بوٹ کرنا پڑا۔ اینی وے، سب لوگ مائک آن کر لیں، دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میری زبان کی تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی۔ ایک تو پہلے پڑھا تھا ہم تنوین۔ تنوین کس کو بولتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ اور دو زبر کیسا بنتا ہے، دو زبر کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، دو زبر میں کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کل ہم نے اس کو پورا واضح طریقے سے بتایا ہے نا۔ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ میں آیا؟ یہ میں نے یہ 2 صفحے آپ کو ہوم ورک میں بھیجے تھے، اور میں نے بولا تھا آپ اس کو پڑھیں، اچھا ہے نا۔ جیسا یہ اس نے کیا کیا، دو زبر کی ایک تختی بنائی، الف سے لے کے یا تک سب پہ دو زبر لگائے، تنوین لگائی، اور اس کے ساتھ الف بھی لگایا، کیونکہ اکثر دو زبر کی تنوین الف کے ساتھ آتی ہے۔ ان، بن، اس میں الف کو چھوڑ دینا، خالی یہ تنوین کے ساتھ حرف کو پڑھنا۔ ان، بن، تن، ثن، جن، ہن، خن، دن، زن، ویسا پورا آخری تک، ین تک۔ یہ اس لیے الف کو اس لیے لکھتے وہ لوگ کہ اگر آپ روک رہے ہیں، یہ اگر آیت کے ختم پہ آ رہا، اگر آپ یہاں پہ روک یہ تنوین دو زبر والی تنوین کے بعد آپ روکنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں روکنے کا یہ فائدہ ہے۔ میں جو ہے تھوڑا میوٹ کر دیتا ہوں، آپ لوگ میوٹ رہیے سب لوگ، تاکہ کلاس میں جو ہے وہ یا دو زبر کی تنوین میں جب ہم روکیں گے تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکیں گے، مد اصلی کر کے روکیں گے۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تنوین والے حرف کے بعد، دو زبر والی تنوین کے والے حرف کے بعد اگر آپ کو روکنا ہے تو آپ ایک زبر گرا کے مد اصلی ہو جاتا ہے۔ ایک زبر گرائے تو کیا رہتا، ایک زبر بچ جاتا، اور ایک زبر کے بعد الف آیا تو مد اصلی کی پہلی شکل ہو جاتی، خالی الف سے پہلے زبر، یا زبر والے حرف کے بعد الف، ہے نا۔ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ قرآن میں بتاؤں گا ابھی آپ یہ پیج کمپلیٹ کر کے۔ پھر اس کے بعد دو زیر کی تنوین لکھا انہیں، ان، بن، تن۔ کیوں نون کا آواز آ رہا ہے؟ یہ جو دوسرا زیر ہے وہ نون ساکن کی جگہ پہ ہے، اس کے اندر نون ساکن چھپا ہوا ہے۔ بن، یہ وہ نون ساکن پڑھ رہے ہیں، وہ جو لگا ہوا ہے اس میں، ہے نا، جیسا ان میں بھی پڑھ رہے تھے، ان میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ بن، تن، سن، جن، ہن، قن، آواز رک جائیں گی، تنوین ساکن حرف پڑھنے کے بعد آواز رک جاتی۔ زن، رن، زن، پورا یہاں تک ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے نیچے دو پیش والی تنوین ہے، پھر پیش والا حرف پڑھ کے نون ساکن پڑھیں گے، ان، بن، تن،
سن جن ہن خن دن زن رن، ہے نا. دوسرا پیش کے اندر نون ساکن رہنے سے ہم نون ساکن کی آواز نکال رہے ہیں. وہ نون ساکن لکھا ہوا نہیں ہے، وہ دوسرے پیش کے اندر چھپا ہوا ہے. سمجھ گیا نا؟ اور دوسرے میں چھپا ہوا ہے. تو یہ تختی پوری آپ لوگ اچھا سمجھ کے پڑھ لینا، ہے نا. زبر دو زبر پہ روکنے کا میں ابھی بتا دوں. اس کے بعد یہاں پہ کل جو میں آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، یہاں پہ اس نے لکھ کے بتا دیا. پہلے اوپر سے آیا انہیں لیسن نمبر اوپر سے بتاتا ہوں. یہ پیج نمبر 25 ہے. تنوین و نون ساکن، یعنی نون جزم والی نون اور تنوین دونوں کا آواز سیم رہتا. جس نون پر جزم یا سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. جیسے بن بن، ایک دو زبر سے بن بن رہا، ایک بالکل اس کی بریکٹ کھول کے با پہ زبر ہے، نون ساکن ہے. وہ دونوں سیم سیم ہے، وہ بھی ویسے ہی ہے، وہ بھی ویسے ہی. وہ بن ہے، وہ بھی بن ہے. اب نیچے کیا لکھ رہا ہے؟ لیسن 8 تنوین اینڈ نون ساکن. نون ساکن از دیٹ نون which has a جزم. جزم والے نون کو نون ساکن بولتے ہیں. جس نون پہ سکون رہتا ہے اس کو نون ساکن بولتے ہیں. اپون اٹ the sound of نون ساکن and تنوین is the same. کیسا؟ بن. تو کیا لکھا انہیں؟ بن. بن لکھا بن. بن لکھا بن، ہے نا. اب یہاں نیچے پریکٹس کرایا. تن تن، تن تن، ایک بریکٹ کھول کے لکھا، ایک تنوین کے ساتھ لکھا. تن تن، سن تن، سن سن، سن سن، جن جن، ہے نا. دو زبر والی تنوین ہمیشہ الف کے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں ہو الف کو. لیکن اگر آپ ایک زبر گرا کے اس کو روک رہے تو پھر پڑھ جاتا جا بول کے مد اصلی ہو جاتا. ایک زبر گرا تو روکنے کی شکل میں. جن جن، دن دن، دن، ہے نا. یہ سب ہم کل بتایا آپ کو. اب ادھر مشق بھی کرایا انہیں تھوڑی. کیا لکھا؟ آدن آدن. اگر آپ یہاں پہ وقف کر رہی ہیں روکنے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک زبر گرائے تو آدا. آ بھی مد اصلی ہے، دا بھی مد اصلی ہے، دو مد اصلی ہے. آ کو بھی 2 حرکت پڑیں گے، دا کو بھی 2 حرکت پڑیں گے. صحیح ہے نا. آدا. ساؤ ان، ساؤ ان، کیا ہے یہ؟ ساؤ لین ہے. واؤ ساکن سے پہلے زبر آیا تو کیا ہوتا ہے؟ لین ہوتا. اگر واؤ ساکن سے پہلے پیش آیا تو مد اصلی ہوتا ہے. یہاں پیش نہیں ہے، زبر ہے، لین ہے. ساؤ ان. خریبن خریبن، ایک مد اصلی ہے، یا ساکن سے پہلے را پہ زیر ہے. خریبن 2 حرکت ہے وہاں پہ. فمن عظیمن، یہاں پہ بھی ایک مد اصلی ہے. عظیمن کن کن، بس. مردن رسول شیئن. اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو شیئا، ایک زبر گرا کے مد اصلی کریں گے. غشاوتن غاسقن ہدن. اور اگر روکیں گے تو ہدا، ایک زبر گرا کے اس کو کھڑا زبر لگا دیں گے. خدا یا الف لگ کے مد اصلی کر دیں گے. ہدا، ایک زبر، جب بھی 2 زبر کی تنوین آتی وہاں پہ مد اصلی بن جاتا ایک زبر گرا کے. ہدا، حالانکہ الف نہیں ہے، یا ہے، لیکن کھڑا زبر لگا کے اس کو ہدا پڑھی، ہے نا. قرآن میں جب بھی آئے گا ایسا. اب یہ جو ایک زبر گرانے کا جو طریقہ ہے، آپ پوری قرآن میں آپ اپلائی کرنا. ایسا میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک وہ سورہ نکال کے بتاتا ہوں. یہ سورہ کہف ہے، ہم لوگ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے اس کے آیت کے ختم پہ، ہر آیت کے ختم پہ جیسے یجعل لہ عوجا، عوجن ہے وہ. لیکن ہم کیا کریں، آیت ختم ہو رہی تھی تو ہم ایک زبر گرا دیے تو مد اصلی بن گیا. انہیں ایک زبر ہے، ایک الف بچ گیا تو کیا ہوتا؟ مد اصلی ہو جاتا ہے. عوجا. دوسری آیت کے ختم پہ آپ دیکھیں گے ان لہم اجرا حسنا، 2 زبر حسنن تھا. وہ ہم کیا کریں، روکنا ہے بول کے ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکے حسنا. تیسری آیت ابدا، ابدن تھا. روکنے کے لیے ہم کیا کریں، ایک زبر گرائے تو انہیں مد اصلی ہو گیا. ایک زبر کے بعد الف آنے سے مد اصلی ہو گیا. روکنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں ہم. وَيُوں چوتھی آیت وَلَدَا، وَلَدَا یہاں کیا تھا؟ وَلَدَن. اگر ہم یا نہیں روکے دوسری آیت کو ملا کے پڑھے تو وَلَدَمْ مَا لَهُمْ بِهِ
وہ تنوین کو میم سے ادھر جوائن کر کے چلیں گے. قاعدہ آتا ہے یہاں پہ ہے نا, وہ بعد میں بتاؤ. اب ادھر یہ آیت 5ویں آیت کے ختم پہ یقولون الا کذبا ہے نا, کذبا ملا کے پڑھے تو کذبا فلعلک ملائے تو, اگر روکے تو کذبا ایک زبر گرا کے مد اصلی کوئی. پورے قرآن میں یہ قاعدہ چلیں گا, جب بھی 2 زبر کی تنوین آئیں گی اور اس کے بعد الف رہیں گا, آپ مد اصلی کر کے روکیں گے. آپ مد اصلی ایک زبر گرا دیں گے 2 زبر میں. ہاں 2 زیر 2 پیش تو پوری کی پوری تنوین نکال کے سکون لگا دیں گے. 2 زیر ہے یا 2 پیش ہے, پورا جزم لگا دیں گے, ختم, سیدھا سیدھا. صرف یہ 2 زبر کی تنوین میں روکنے کے وقت یہ قاعدہ ڈالتے. اور 2 زبر کی تنوین میں اگر الف نہیں ہے تو ہدا کھڑا زبر لگا کے روک دیں گے, جیسا ہدا تھا. اب دیکھیں یہ پورا سورہ 110 آیتیں ہیں, اس میں پورے 10 آیتوں میں یہی قاعدہ ہے. اصفا, عملا, جرزا, عجبا, رشدا, عددا, آمدا, خدا. یہاں پہ کھڑا زبر لگا دیے تھے, 2 زبر تھے, الف نہیں تھا, یا تھا تو خدا. اور یہاں پہ شوطا, کذبا, مرفقا. یہ سورہ آپ لوگ جمعہ کے دن پڑھتے ہیں ہمیشہ, تو کیسا پڑھنا ہے بالکل اب اس کو صحیح کرنا ہے, صحیح پڑھنا ہے. یہ سورہ جو ہے سنت ہے, ہر جمعہ میں پڑھنا چاہیے آپ کو. جمعہ کے دن اس کی تلاوت آپ لوگ سب لوگ کریں, جمعہ کو یہ سورہ کو پورا پڑھے جمعہ کے دن, ٹھیک ہے. ہر جمعہ کو اس کو پڑھے, بہت بڑی اس کی فضیلت آئی ہے, بڑی رحمت ہے. اور جمعہ کے دن آپ کے پورے گناہ معاف ہوتے ہیں پورے 1 ہفتے کے. تو یہ بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں. تو کیسا پڑھیں گے؟ مرفقا, مرشدہ, رعبا, احدا, ابدا, مسجدہ ہے نا, احدا, غدا, رشدا, تسعا, احدا, ملتحدا ہے نا. ایک زبر گرا کے مد اصلی کر کے روکیے. تو اب ہم کو یہ ہم تنوین کا سبق پورا پڑھے, یہ نیچے کے پورے قاعدے بھی پڑھے, یہ مشق بھی کرے آپ لوگ. آدا, آدا, ایک زبر گرا کے مد, سو ان, قریب, فمن, عظیم, کن, مرد, رسول, شیئن. اور روکیں گے تو شیئا, حمزہ پہ ایک زبر بچ جاتا, اس کے بعد الف ہے, مد اصلی ہو جاتا. شیئا, غشاوۃ, غاسق, ہدا, ایک کھڑا زبر ہو گیا, ایک زبر گرا کے مد کھڑا زبر کر کے روکے یا مد اصلی کر کے روکے. صحیح ہے نا, آپ تنوین اچھا سمجھ میں آ گئی ماشاءاللہ. ہم جو ہے آج اب یہ ہم آگے بڑھیں گے. آج ہمارا سبق کیا ہے؟ آج ہمارا ایک نیا سبق ہے. میں آپ کو بتایا تھا ہم ایک نیا سبق پڑھنے والے ہیں بول کے, تو ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے. نیا بالکل چھوٹا سا ہے, ایک اس کی ترکیب بتا رہا ہوں, سبق نہیں ہے ایکچولی. آپ کو یہ سبق کوئی کتابیں نہیں ملیں گا, یہ سبق کو میں ایجاد کرا اور میں سمجھانے کے واسطے بتا رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں, آپ کی یعنی قرآن پڑھتے وقت آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ آپ اس کو اچھا سمجھ گئے تو یہ بذات خود اپنی جگہ کوئی سبق نہیں ہے, کوئی لیسن نہیں ہے, کوئی قاعدہ نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کی ترکیب معلوم ہوگی تو آپ قرآن پڑھتے وقت میں آپ غلطیوں سے بچیں گے اور آپ کو جو ہے اس میں اچھا معلوم آئے گا. سبق کا نام کیا ہے؟ سبق کا نام ہے الف کی قسمیں. الف کی قسمیں, الف کی قسمیں یعنی کتنے ٹائپ کا الف ہے قرآن میں. الف یہ جو علامت ہے یہ الف کی علامت ہے. الف, با, تا, یہ میں الفابیٹس بتا رہا ہوں قرآن میں جو آئے ہیں, اس کو بولتے ہیں حروف تہجی. کیا بولتے ہیں اس کو؟ حروف تہجی. تہجی کے معنی ہے یہ اپنے مخرج میں ہلکے ادا ہوتے ہیں, شیک ہوتا ہے, ایک قسم کا ارتعاش ہوتا ہے. مختلف جگہ جب نکلتے ہیں منہ میں سے کہیں سے بھی, تو جملہ 28 حرفوں کے 17 مخارج ہے. یہ اپنے مخرج میں مخرج بولتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ, اور اس جگہ پہ سے ایک قسم کا ارتعاش ہوتا ہے, ایک قسم کا شیک ہوتا ہے, ایک قسم وہاں سے ہل کے نکلتا ہے, وہاں سے شیک ہو کے آواز وہاں سے جنریٹ ہو کے نکلتی. حرف کے خارج ہونے کی جگہ بولتے ہیں اس کی, مخرج بولتے ہیں حرف کے خارج ہونے کی جگہ,
جہاں سے حرف خارج ہوتا ہے نکلتا ہے، تو وہ 17 مقامات منہ میں مختلف جگہوں پہ ہے. کون سے ہیں ہم جب مخارج کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ ہم بتائیں گے. ہونٹوں سے کتنے حرف نکلتے، حلق سے کتنے نکلتے، تارق سے کتنے نکلتے، حلق کے بعد اندر آتی ہے، زبان کی جڑ کے پاس سے نکلتے، زبان کی نوک سے، دانتوں سے، دانتوں کی جڑ سے، زبان کی کروٹ سے، دائیں کروٹ سے، بائیں کروٹ سے، زبان کے بیچ والے حصے سے. پورے چیزیں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن اب ہم یہاں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں الف کی قسمیں. یہ الف ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا، یہ الف ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ الف ہے نا. یہ الف کی کتنے قسمیں ہیں قرآن میں؟ کتنے قسم سے الف کو پڑھنا ہے ہمارے کو؟ ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا تو ہم کو غلطیاں نہیں ہوتی. الف کی 4 قسمیں ہیں جملہ. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. کون سی ہے آپ کو بتا رہا ہوں. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 اور نمبر 4. 4 قسمیں ہیں الف کی. آپ کی آواز چل گئی تھی صاحب. باقی لوگوں کو آواز آ رہی؟ برابر آ رہی ہے الحمدللہ. بیچ میں 2-3 سیکنڈ کے واسطے کٹ گئی تھی آواز آپ کی. ہاں میں رکا تو کٹیں گے وہ تو بعد میں بات کر رہا تو آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آواز آ رہی تو ٹھیک ہے. الف کی 4 قسمیں ہیں. جی، الف کی 4 قسمیں ہیں. تو یہ میں آپ کو چاروں قسمیں ایک کے بعد ایک بتاتا ہوں. یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے اور یہ بھی الف ہے. یہ سب الف ہے، لیکن ان کی 4 کیٹیگری ہے، 4 ٹائپ کا الف ہے. دیر آر 4 ٹائپس آف الف ان دا قرآن. آپ کو وہ پورے معلوم رہے تو آپ کو پڑھتے وقت میں آسانی ہوتی. یہ 4 ٹائپ کون سے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، میں بتا. یہ پہلا الف جو ہے اس کو بولتے ہیں اصلی الف. اصلی معلوم ہے نا آپ کو؟ اوریجنل، بالکل اصلی، پکا. اصلی گھی، اصلی شہد، اصلی دودھ ہم کو معلوم ہے نا. ایک آتا ملاوٹ کے ساتھ آتا ہے، ایک آتا اصلی رہتا ہے، بالکل اوریجنل سالڈ. اصلی گھی، اصلی. یہ الف اصلی ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کا امپلیمنٹ یعنی کرنا کیا ہے. یہاں پہ اصلی کس کو بولتے ہیں میں بتاتا ہوں. پہلے نام سن لیجیے. ایک ہے اصلی، ایک ہے وصلی. دوسرے کا نام کیا ہے؟ وصلی. ایک ہے اصلی، ایک ہے وصلی. معلوم ہے نا وصلی کس کو بولتے ہیں؟ وصال یعنی ملاقات. شب وصال ملاقات کی رات. شب وصال یعنی ملاقات. شب وصل ہے نا. ایک ہے اصلی، ایک ہے وصلی. اور یہ جو تیسری کیٹیگری ہے، یہ تیسری کیٹیگری کو بولتے ہیں حمزہ. حمزہ کا الف پہ ہمیشہ زبر رہتا ہے یا زیر رہتا ہے یا پیش رہتا ہے، خالی نہیں رہتا انہیں. یہ پہلے اصلی اور وصلی دونوں خالی رہتے، لیکن حمزہ پہ ہمیشہ زبر رہتا، زیر رہتا یا پیش رہتا، یا کھڑا زبر رہتا، کھڑی زیر رہتا، الٹا پیش رہتا. اس کو بھی حمزہ ہی بولتے ہیں، کیونکہ وہ بھی زبر کی شکل ہے. کھڑا زبر وہ بھی زبری سے زبر کی شکل ہے. زیر، کھڑی زیر وہ بھی زیر کے ویسے ہی. پیش، الٹا پیش وہ بھی حمزہ ہے. جب بھی الف پہ زبر زیر پیش آئیں گا انہیں الف نہیں بولنا. اس کا نام اب الف نہیں ہے. جب بھی زبر زیر پیش آئیں گا اس کو بولنا حمزہ. اور یہ آخری جو کیٹیگری ہے اس میں جو ہے الف پہ سکون رہتا، جزم رہتا. اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ. کیونکہ سکون لگا ہوا ہے بول کے اس کو حمزہ ساکنہ بولتے. اس کا نام کیا ہے؟ جب بھی قرآن میں الف پہ جزم آئیں گا اس کو بولیں گے حمزہ ساکنہ. ہاں انہیں بھی حمزہ ہی ہے لیکن سکون لگا ہوا ہے بول کے حمزہ ساکنہ بول رہے. یہ اس سے پہلے والا زبر زیر پیش کو حمزہ بولتے خالی، لیکن جس پہ سکون لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. اس پہ بھی ہے نا، وہ بھی حمزہ ہی ہے کیونکہ اس پہ بھی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے تو، لیکن سکون لگا ہوا رہنے سے اس کا نام ہے حمزہ ساکنہ. سمجھ میں ہمارا کتنے کیٹیگری ہو گئے ہمارے پاس الف کی ہمارے پاس 4 کیٹیگری ہوگی: اصلی، وصلی، حمزہ ساکنہ.
تو ہم کو قرآن میں جب بھی جو الف آیا ہم کو معلوم ہونا یہ اصلی ہے یا وصلی ہے، یہ حمزہ ہے یا یہ حمزہ ساکنہ ہے، معلوم ہونا ہمارے کو، تو ہم اس کے لحاظ سے پڑھیں گے. ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ہم تھوڑا گڑبڑ کر سکتے ہیں. اب اصلی کس کو بولتے ہیں؟ سب کو آواز آ رہی، سب لوگ سن رہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اصلی الف وہ ہے جو پڑھا جاتا ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا بھی ہے اور پڑھا بھی جا رہا. جیسے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یہ مد اصلی بتایا، جا، یہ مد اصلی بن گیا، یہ الف پڑھ گیا. جا زبر کے بعد جو الف آتا، جو اکثر پڑھے جاتا، مد اصلی بن جاتا. جو اکثر جو پڑھے جاتا، جو بھی الف قرآن میں پڑھے جا رہا انہیں اصلی ہے. جو بھی الف قرآن میں پڑھے جا رہا وہ اصلی ہے. اور وہ اکثر زبر کے بعد والا الف ہی پڑھے جاتا، زیر کے بعد والا نہیں پڑھا جاتا، پیش کے بعد والا نہیں پڑھا جاتا. وہ اس کی ترکیب ہی ایسی ہے، لینگویج کی کنسٹرکشن ہی ایسی ہے، لینگویج کا ارینجمنٹ ہی ایسا ہے نا. آپ کو ملیں گا ہی نہیں، زبر کے بعد والا جو الف آئیں گا وہی پڑھیں گا. میں آپ کو سورے نکال کے پورا بتاؤں گا، اصلی کیسا رہتا، وصلی کیسا رہتا، میں بتاؤں گا. یہاں پہ کیا بول رہا ہوں میں آپ کو، اصلی الف پڑھا جاتا ہے. جیسے با پڑھے گیا، یہ زبر ہے، اس پہ با پہ پڑھے گیا، یہ الف پڑھے گیا، 2 حرکت ہو گیا. زبر کی ایک ہی حرکت تھی لیکن الف رہنے سے پڑھے گیا انہیں. با، دا پہ زبر ہے، اس کے بعد الف ہے، دا پڑھے گیا. جو الف پڑھے گیا وہ اصلی ہے، جو الف نہیں پڑھے گیا وہ وصلی ہے. قرآن میں ایسے بہت سے الف ہے جو نہیں پڑھے جاتے، وہ لکھے جاتے، معنوں میں ان کا دخل رہتا، وہ معنوں کی ادائیگی کے لیے، معنوں کو مکمل کرنے کے لیے لکھنا پڑتا، اسی لیے لکھے ہوئے رہتے ہو، ہے نا، نہیں پڑھے جاتے ہو. میں ابھی بتاؤں گا، آپ کو مثالیں دے کے بتاؤں گا. ذرا ایک سیکنڈ، ایک تھوڑی دیر ٹائم. ہو گیا وصلی، ہو گیا. وصلی وہ الف ہے جو پڑھے نہیں جاتا، ہے نا، پڑھے نہیں جاتا. لیکن انہیں کیا کرتا، کل کوثر، ہے نا. آپ دیکھیے بہت سے سوروں میں، کئی سوروں میں رہتا ہو، اور وہ انہیں کیا کرتا، وصال کراتا، ادھر کے حرف کو ادھر کے حرف کو ملا دیتا، خود نہیں پڑھے جاتا، بیچ میں سے ہٹ جاتا، دونوں حرفوں کو ملاتا، سیدھے ہاتھ کے حرف کو بائیں ہاتھ کے حرف سے ملا کے نکل جاتا، بیچ میں سے نہیں پڑھے جاتا. اس کو بولتے وصلی. میں ابھی مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں. اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ اس الف کو بولتے ہیں جس پہ زبر یا زیر یا پیش ہو، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو. سمجھ گئے نا، حمزہ بولتے ہیں اس کو. اور جس حرف پہ جزم ہے اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ. جس الف پہ سکون ہے اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ، ہے نا. الف خالی نہیں ہے، یہ اس پہ سکون ہے، اور یہ زبر زیر پیش والی کو حمزہ بولتے ہیں، اور جس پہ سکون ہے اس کو حمزہ ساکنہ بولتے ہیں. اور جو ہے قرآن میں ایک اور حمزہ ہے جو حمزہ کی اوریجنل شکل ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ حمزہ کی اوریجنل شکل ہے. یہ بھی حمزہ ہے، اس کا بھی آواز الف کے ویسے ہی رہتا، اس کو حمزہ بولتے. یہ سیم الف کیسا پڑھتے، ہے نا. اس کو بھی جو ہے زبر زیر پیش، یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ کی اوریجنل شکل ہے. اور یہ حمزہ پہ یہاں پہ جزم آ گیا تو یہ حمزہ ساکنہ ہے. اس کو بھی مائک اشاز علی مائک بند کریے جی. یہ دیکھیے الف پہ زبر زیر پیش ہے تو حمزہ، اور یہ حمزہ پہ بھی ہے تو یہ تو حمزہ ہی ہے، یہ تو اوریجنل حمزہ ہی ہے. الف بھی حمزہ ہو جاتا، اور یہ الف پہ جزم ہے انہیں حمزہ ساکنہ. نیچے کا یہ بھی حمزہ ساکنہ ہے، یہ بھی حمزہ ساکنہ، یہ اوریجنل حمزہ کی شکل ہے. اس کو ہمیشہ آپ کیا کریں گے، یاد رکھیں گے. اس کو بولیں گے یہ حمزہ کی اوریجنل شکل ہے. یہ حمزہ کی الف والی شکل ہے، اوپر والی حمزہ کی الف والی شکل ہے نا. اب میں آپ کو پھر ایک بار، اب آپ کو یہاں معلوم ہو گیا کہ الف کی 4 قسمیں ہیں. کون سی ہے؟ اصلی، وصلی، حمزہ ساکنہ. 4 شکلیں ہیں. اصلی الف وہ ہے جو پڑھے جاتا ہے، وصلی الف وہ ہے جو نہیں پڑھے جاتا ہے، اور زبر زیر پیش آ گیا تو انہیں حمزہ ہو جاتا ہے،
اور جس الف پہ جزم آ جائے وہ حمزہ ساکنہ ہے. اچھا سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے نا؟ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. مثال کے لیے میں کیا کرتا ہوں، آپ کو ایک 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 وہ بتاتا ہوں. اس میں نہیں ہے. میں ایک اما پارا نکال رہا ہوں، اس میں سورہ بتانے کے لیے آپ کو. ہاں چلے، کوئی بھی ایک سورہ بتا. یہ اسکرین پہ آپ کو سورہ نظر آ رہا ہے؟ جی جی اوکے، بسم اللہ. جی آپ دیکھیں گے، انا آتینا کل کوثر، آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا، پہلے شروع کریں ہم. پہلا الف پہ زیر ہے. پہلا الف شروع ہوتے سورہ کیا ہے؟ زیر ہے. یہ حمزہ ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. نون مشدد ہے، غنہ ہے. اس کے بعد نون کے زبر کے بعد الف ہے. انا، ابھی جو اوپر مد کی نشانی ہم نہیں پڑھے، اس کو چھوڑ ڈالو. ابھی ہم مد ایک پڑھنا باقی رہ گیا، بڑا مد چھوٹا مد ہم پڑھیں گے. تو یہاں پہ مد کو چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ مد اصلی ہو گیا انہیں. انا، کیوں؟ زبر والے حرف کے بعد الف ہے. یہ الف پڑھے گا. یہ نون کے ساتھ جو الف لگا ہوا ہے وہ پڑھے گا، مد اصلی بن گیا انہیں. انا، وہ اصلی الف ہے. آ، الف پہ زبر ہے، وہ حمزہ ہے. وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. الف پہ زبر ہے. زبر زیر پیش آئیں گا تو الف پہ انہیں حمزہ ہو جاتا، الف نہیں رہتا. طینا کل کوثر. کل، لام کے اوپر جو جزم تھا انہیں پیچھے جا کے کیا کرا؟ کاف کے زبر کو پکڑ لیا، ہے نا. جزم کو کیا چاہیے؟ حرکت چاہیے. الف خالی تھا، چھوڑ دیا انہیں. لام پہ جو جزم دکھ رہا آپ کو، کل کل جو ملا رہا ہوں میں، لام کا جزم پیچھے جا کے الف کو دیکھا، الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں تھی، چھوڑ دیا اس کو. انہیں کاف پہ گیا، کاف پہ گیا تو وہاں زبر تھا، پکڑ لیا اس کو. پکڑ لیا اس کو، پکڑ کے کیا کرا؟ الف کو باہر ڈھکل دیا. الف کو ڈسریگارڈ کر دیا. الف کو کیا کر دیا؟ انہیں نکال دیا، باہر کر دیا. الف کیا ہو گیا؟ وصلی ہو گیا، نہیں پڑھے جا رہا ہے یہاں پہ. کل کل کوثر پڑھ رہے ہم. اب وہ الف پڑھ رہے نہیں، آگے جزم رہنے سے وہ الف گر گیا، لیکن وہاں لکھتے وہ اس لیے کہ وہ معنوں میں اس کا دخل ہے. کل کوثر، یہ الف نہیں پڑے گا. کل سیدھا زبر سے لام کو ملا دیا جزم رہنے کی وجہ سے. یہ الف نہیں پڑھے جا رہا ہے، یہ وصلی ہے. وصلی ہے. کل، یہ الف نہیں پڑھے جا رہا. کوثر. فصلی لربک وانحر، نون کا جزم واو کے زبر کو پکڑا، یہ الف نہیں پڑھے جا رہا. وانحر نہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ واہ ہو جاتا، مد اصلی ہو جاتا ہے. لیکن واہ بول کے پڑھ لیں گے تو نون کو کیسا پڑھیں گے؟ پھر نون پہ جزم ہے نا، نہیں پڑھ سکتے. واہ، نون پہ جزم رہنے سے وہ الف گر گیا، جزم جا کے زبر کو پکڑ لیا واو کے. وانحر، گر گیا وہ الف، کیا ہو گیا؟ وصلی ہو گیا. وانحر. ان، الف کے نیچے زیر ہے، انہیں کیا ہے؟ حمزہ ہے. وہ الف نہیں ہے، وہ زیر ہے نا اس پہ، حمزہ ہے. شانئک، شانئک، یہ زبر کے بعد الف ہے، پڑھے جا رہا، مد اصلی بن رہا، دو حرکت ہو رہا. شانئک، شانئک، مد اصلی بن رہا، دو حرکت ہے، پڑھے جا رہا، اصلی الف ہے وہ. شاہ کا جو الف ہے، شین کو جو الف لگا ہوا ہے، اصلی الف ہے، وہ پڑھے جا رہا. شانئک، صحیح ہے نا. ہوول ابتر، ہوول، تو لام پہ جو جزم ہے وہ واو کے زبر کو پکڑ کے بیچ میں کا الف گرا دیا. وہ بیچ میں کا الف جو ہے واو کی اور لام کی ملاقات کرا رہا، وصال، دونوں کا وصال کرا رہا، دونوں کو ملا کے بیچ میں سے ہٹ جا رہا ہوں. اسی لیے انہیں وصلی ہے، نہیں پڑھا جاتا، انہیں خالی لکھا ہوا رہتا ہوں. ہوول، وہ الف کیا ہے؟ وصلی ہے. اب تر، الف پہ زبر ہے، یہ حمزہ ہے.
لام کے بازو جو ٹیڑھا الف لگا ہوا ہے جس پہ زبر ہے انہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس پہ زبر ہے، اب آپ کو یہ سورے میں معلوم ہو گیا کتنے الف اصلی ہے، کتنے الف وصلی ہے، کتنے حمزہ ہے، اور اس میں حمزہ ساکنہ نہیں آیا، اس میں کوئی بات نہیں، اگلے سورے میں کہیں نہ کہیں رہتا، ابھی حمزہ ساکنہ نہیں آیا۔ حمزہ ساکنہ کس کو بولتے ہیں؟ وہ الف جس پہ سکون ہو، ہے نا، اس کو بولتے ہیں حمزہ ساکنہ۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا، ایک کے بعد ایک کریں گے۔ تو اب آپ کو یہ جو میں انالائز کرا 4 الف کو یہ سورے کے اندر، اس میں آپ کو کچھ سوال ہے، آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، میرے سے بات کریں۔ ایوری تھنگ کلیئر؟ استاد صاحب اگر ضرورت ہی نہیں تو رکھنا کا ہی استاد صاحب پھر الف، وہ ان معنوں میں اس کا دخل ہے، اس لیے رکھے۔ آپ کو معنی نہیں معلوم نا، آپ کو لینگویج نہیں آتی نا، یہ جی آپ کی لینگویج نہیں آتی نا، جی ہاں وہ معنوں میں پورا کر رہا ہوں، معنوں میں اس کا دخل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ایک منٹ ٹھہری، آپ پہلے والے صاحب کو سمجھ میں آ گیا، ان کا جواب مل گیا؟ جی 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 حضرت مل گیا۔ ہاں، آپ دوسرا سوال کریے، دوسرا کون پوچھ رہا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں صاحب، جمیل احمد۔ جی جی، اِنَّا آتَيْنَا کا سوال کریے۔ الف آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، بولی، پوچھیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے اِنَّا کے بعد الف اور عین، ہاں، آتینا، الف کا زبر سے عین کو ملا رہے نا، وہ الف آواز کیسا، عین کی آواز کہاں ہے، ایک کی آواز کیسا ہے، پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے، وہ جب آپ کو مخارج پڑھوں گا، ابھی تو آپ لوگوں کا عین نہیں نکل رہا صحیح، کیسا پڑھیں گے؟ آ، الف پڑھ کے عین میں جائیں گے، میں سنیے میری آواز، الف پڑھ کے عین میں جانا، وہ میں عین کیسا نکالنا، میں جب مخارج میں، ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں مخارج، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو عین کیسا پڑھنا، عین، ہا، ہر لفظ کیسا پڑھنا ہے بتاؤں گا، جب مخارج کا سبق آئیں گا ہم اس پہ کام کریں گے، ایک ایک لفظ کا صحیح مخرج ادا کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے اور پڑھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آج میرا بہت بڑا کنفیوژن جو تھا وہ دور ہو گیا۔ جو وصلی الف ہے نا سر، جیسے ون ہر، میں بڑا کنفیوز تھا، اس کو ہم سکپ کرتے تھے، اور جیسے سکپ کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ نون کے جزم کو حرکت چاہیے، نون پہ جو جزم ہے اس کو حرکت چاہیے، انہیں کیا کرتا، پیچھے جا کے حرکت ڈھونڈتا، اس کو حرکت ایک حرف کے بعد نہیں ملی تو دوسری پہ جاتا، دوسری پہ نہیں ملی تو تیسری پہ جاتا، ایک لائن پیچھے جا کے پکڑ کے لیں گا، لیکن حرکت چاہیے اس بیچ میں، کہ پورے چاہیے اور وہ پکڑتا ہے، پورے حرفوں کو گرا دیتا، سائلنٹ کر دیتا، ڈسریگارڈ کر دیتا۔ ہاں سر، اور جو یہ اصلی الف ہے جیسے ان نشا، تو یہاں پر بھی کوئی حرکت نہیں تھا، تو میں کنفیوز تھا کہ اس کو ہم کیوں چھوڑتے ہیں، اس کو ہم کیوں نہیں چھوڑتے، اس کو ہم پورا کیوں پڑھتے ہیں۔ ماشاء اللہ آج کنفیوژن کلیئر ہو گیا، تھینک یو ویری مچ۔ اب شانی نون پہ وہاں پہ جزم نہیں ہے، اگر وہاں نون پہ جزم رہتا تو وہ الف بھی گر جاتا۔ ہاں، وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی۔ ہاں، اب آپ کو سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ، بہت بہت تھینک یو، الحمدللہ۔ تو یہ الف کی قسمیں پڑھنے سے بہت سے لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے، پڑھنے میں آسانی ہو جاتی، غلطیاں کم ہو جاتے، کنسپٹ کلیئر ہو جاتا، سمجھے نا آپ؟ تو اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہم 4 قسم کے الف پڑھے، 4 قسم کے، اصلی، وصلی وہ الف جو نہیں پڑھا جاتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، حمزہ وہ الف جس پہ زبر زیر پیش ہو، حمزہ ساکنہ وہ الف جس پہ جزم ہو، ہے نا۔ میں آپ کو بہت سے آپ کو سورے بتا سکتا ہوں، اور کیا بولتے یہ کیا رہتے، یہ کوئی بھی ایک سورہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سورہ الم ترو، ایک مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، الم ترو، سب لوگ غور سے دیکھیں، پہلا الف کیا ہے؟ حمزہ ہے، کیوں؟ اس پہ زبر ہے، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، با کے بعد جو الف ہے اس پہ زبر ہے، کیا ہے وہ؟ حمزہ ہے، الف پہ زبر آ گیا، حمزہ ہے، اصحاب بالفیل، با کے زیر
لام پہ جو جزم ہے وہ با کے زیر کو پکڑا, وہ الف کو گرا دیا جو بیچ میں ہے. وہ الف کیا کرا, دونوں کی ملاقات کرایا, با کی اور لام کی. اصحابل فیل گر گیا وہ الف. کیا ہے وہ الف؟ وصلی ہے, نہیں پڑھا جا رہا, لکھا ہوا ہے لیکن نہیں پڑھا جا رہا ہے نا. علم یجعل, الف پہ جو زبر ہے وہ حمزہ ہے. علم یجعل کیدہم فی تذلیل. وارسل, الف پہ زبر ہے, یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. علیہم طیرن, طیرن ابابیل. طیرن کے بعد جو الف ہے وہ وصلی ہے, نہیں پڑھا جا رہا. ابابیل کا الف پڑھے جا رہا, اس پہ زبر ہے, وہ حمزہ ہے. اور با کے بعد کا جو الف ہے وہ پڑھے جا رہا, ابابیل, مد اصلی بن رہا ہے. با بھی مد اصلی ہے, بی بھی مد اصلی ہے, وہ الف اصلی ہے. یہاں پہ 3 الف ہے, پہلا الف وصلی, دوسرا حمزہ, تیسرا اصلی. سمجھ میں آئے گا سب کو؟ 3 الف ہے وہاں پہ. پہلا الف تیرن کے بعد را کے بعد کا جو پہلا الف ہے, آپ کو میں انڈیکیٹ کر کے بتاتا ہوں, آپ کو میں انڈیکیٹ کر کے بتا دوں, لائٹ. یہ جو الف ہے, یہ جو تیرن کے بعد جو یلو کلر کا رام ہے, یہ وصلی ہے, وصلی ہے, نہیں پڑھا جا رہا. اس کے بعد کا کیا ہے؟ اس کے بعد کا یہ الف جو پہ زبر ہے, یہ پڑھا جا رہا, حمزہ ہے یہ. اور اس کے بعد کا جو الف ہے یہ وصلی ہے, یہ ابا بیل. ایک وصلی ہے, ایک حمزہ ہے, ایک اصلی ہے. سب کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر نہیں آ رہے تو میرے کو اسی سٹیج پہ پوچھا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سمجھ میں آ گیا نا؟ پڑھے جا رہا, ایک نہیں پڑھے جا رہا, ایک پہ زبر ہے انہیں حمزہ ہے, ایک پڑھے جا رہا انہیں اصلی ہے. ترمیہم بحجارۃ, حجارۃ پڑھے جا رہا ہے, پڑھے جا رہا, اصلی ہے. من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ جو الف ہے یہ اس کا ٹپیکل آواز ہے. یہ جو بھی الف پہ حمزہ, یہ حمزہ ساکنہ ہے, یہ الف پہ جزم آ گیا, الف پہ جزم آ گیا. یہ جو ہے جب بھی الف پہ جزم آتا ہے, جب بھی الف حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھ جاتا ہے. یہ خاص بات ہے آپ کو بتا دی. یہ حمزہ رہو یا یہ حمزہ رہو, یہ ہے نا, یا یہ حمزہ رہو یا یہ اوریجنل حمزہ رہو, یہ دونوں بھی حمزہ ساکنہ ہے, یہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھے جائیں گے. کیسا پڑھے جائیں گے؟ جھٹکے سے. کیسا میں ابھی بتاتا ہوں, یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں. جھٹکا, جھٹکے سے پڑھے جائیں گے. جھٹکے سے پڑھے جائیں گے. حمزہ ساکنہ ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا. وہ یہ الف پہ, یہ الف رہنے دو, حمزہ ساکنہ رہنے دو, یا اوریجنل حمزہ ساکنہ. تو یہاں پر سورے میں ہم کس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہم سوری یہی ہے, ہاں ارے یار یہ شروع سے آ گیا نا, کوئی بات نہیں, ابھی نکال دیتا ہوں. نہیں ہو رہا, نہیں کوئی بات نہیں, ایسا ہٹا کے نکال دیتا ہوں. یا علم ترا, یہ سورہ پڑھ رہے تھے ہم ابھی, ہے نا, یہ پڑھ رہے. تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ. کَعَصْفٍ, میم پہ غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد ہے. اس کے بعد حمزہ ساکنہ آ گیا, جھٹکا دیں گے. کَعَصْفٍ مَأْکُول. کو میں کیا ہے؟ مد اصلی. لام پہ 2 زیر تھے, ہم کیا کریں, روکنے کے واسطے جزم لگا دی. کول, جزم لگا دی. روکنا ہے نا, آیت ختم ہو گیا, سورہ ہی ختم ہو گیا. پورے الف ہم انالائز کر دیے اس کے. الم تر, یہ ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ سوری, یہ جو ہے حمزہ ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب, یہ بھی حمزہ ہے. فل, یہ وصلی ہے.
یہ وصلیہ نہیں پڑھے جائیں گا. یہ اصحابل فیل علم یجعل یہ پھر حمزہ ہے. علم یجعل کیدہم فی تضلیل و ارسلہ یہ بھی حمزہ ہے. علیہم طیرن ابابل ایک وصلی ہے، ایک حمزہ ہے، ایک اصلی ہے. بحجارۃ یہ اصلی ہے. یعنی کاسفم فجعلہم کاسفم مأکول یہ کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ ہے. چاروں قسم کے الف یہ سورے میں ہیں. چاروں قسم کے الف آپ کو یہ سورے میں ملیں گے. آپ دیکھیں گے ریڈ جو ہے پورے حمزہ ہے، یلو جو ہے وصلی ہے، ریڈ جو ہے حمزہ ہے ساری، اور بلو جو ہے اصلی ہے پڑھے. اور جو گرین ہے وہ حمزہ ساکنہ ہے. 4 کلر سے میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے. چاروں کلروں سے میں نے آپ کو اس میں اس کی انالائز کر دیا ہے نا. تو آپ کو اچھا سمجھ میں آیا. اب آپ کوئی بھی سورہ لے لینا، کوئی بھی سورہ لے کے یہ اچھا یہ ایسا وہ سسٹم آپ اس کو اپڈیٹ کرا کر کے کیا کرا. یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ یہ علم تیرا. یہ کیا ہے؟ آپ کو کوئی بھی سورہ آپ لیتے ہی کیا کرنا، دیکھنا الف کیسا ہے. اصلی ہے تو پڑھنا ہے، وصلی ہے تو نہیں پڑھنا ہے نا. وصلی ہے تو نہیں پڑھنا ہے. اور عموماً کیا ہوتا میں بتاتا ہوں. عموماً کیا ہوتا، عموماً کیا ہوتا یہ یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں پہ زبر ہے اور یہاں ایک الف ہے اور یہاں پہ ایک لفظ ہے، اس پہ جزم ہے. تو یہ جب بھی جزم والے حرف سے پہلے جو الف رہتا ہے انہیں گر جاتا، کیونکہ جزم والا حرف حرکت ہونا مل کے انہیں کیا کرتا ہے، یہ حرکت کرنے چلے جاتا، اس کو گرا دیتا انہیں. تو آپ یہ دیکھنا کہ جب بھی جزم والا یا تجدید والا حرف آئیں گا، اگر یہ لام پہ تجدید بھی ہے، اگر یہ لام پہ تجدید ہے اور یہ میم پہ زبر ہے اور یہ الف بیچ میں لکھا ہوا ہے، تو آپ لام کی بریکٹ کھولے تو 2 لام لکھ لیں گے. 2 لام نکلے تو کیا رہتا، پہلا لام ساکن رہتا ہے، دوسرے لام پہ اگر زبر ہے تو یہ زبر رہتا. تو تجدید میں بھی پہلا ساکن ہے، ساکن بھی پہلا ساکن، یہ دونوں صورتوں میں انہیں زبر کو پکڑیں گے، الف گر جائے گا. تو آپ دیکھنا اگلا حرف اگر جزم والا ہے یا اگلا حرف تجدید والا ہے، دونوں صورتوں میں الف اصلی ہو جاتا. ایک ایڈوانس بات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، آپ کو یعنی قرآن پڑھتے وقت میں جلدی انالائز کرنے کے لیے کہ کام پڑھنا ہے کام نہیں پڑھنا ہے. آپ اس کو غور سے دیکھیے. جزم والے حرف سے پہلے کا الف نہیں پڑھا جاتا، تجدید سے پہلے والے حرف کا الف نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ وہ دونوں میں بھی ساکن نکلتا اور وہ ساکن جا کے حرکت کو پکڑتا ہے نا. اور ایک بات بتاؤں، جی بولیے. اور اسی کو وصلی بولیں گے سر، کیا بولے؟ وصلی اسی کو بولیں گے نا. ہاں وصلی ہے، یہ نہیں پڑھا جا رہا نا، وصلی ہے، گر جاتا خالی. اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، اور ایک چیز بتاتا ہوں، وہ کہیں میں ہے وہ اسی میں ہے جی، اس میں بتاتا ہوں. اس میں بہت سے سورے ہیں اور آپ کو جو ہے کوئی بھی ایک سورہ نکال کے بتاتا ہوں. اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دو حرف ساکن کر دیتا انہیں، بعض اوقات 3 حرف ساکن کر دیتا، بعض اوقات 4 حرف ساکن کر دیتا انہیں. بعض اوقات یعنی آپ دیکھیے یہاں پہ بتاتے ہیں، یہاں پہ آلریڈی ڈالا ہوا ہے. ڈالا ہوا ہے نا، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ جو آیت بتا رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا. یہاں پہ بھی ہے، دو چار ہے. تو یہ والا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے. وہ آپ دیکھیں گے یہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اوپر سے لائن پڑھتے ہوئے آئیے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. آپ دیکھیے یقیم الصلاۃ میں میم پہ پیش ہے. السلام علیکم مولانا، آپ کا ڈسپلے اب آیا ہے، ٹھیک جزاک اللہ. جی تھوڑا آپ اسکرین کو اوپر نیچے کریں تو آ جاتا. یقیم الصلاۃ میم پہ پیش ہے.
میم پہ پیش ہے، اس کے بعد واو خالی ہے، اس کے بعد ایک الف خالی ہے، اس کے بعد اور ایک الف خالی ہے، اس کے بعد لام خالی ہے، اس کے بعد صلاۃ کے سواد پہ جو ہے، سواد پہ جو ہے تجدید ہے، سواد پہ تجدید. میں یقیم الصلاۃ یہاں لکھتا ہوں، اب بورڈ پہ لکھ کے سمجھاتا ہوں. اب دیکھ لیا نا وہاں پہ یقیم الصلاۃ کو، آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اور آپ لوگ جو ہے یہ پورا قرآن پڑھتے وقت میں اس کو اپلائی کرنا. یقیمون الصلاۃ، یہ ہے ورڈ. میں آپ کو پورے ہجے ڈال، یا یہ خا، یہ منہ، یہ واو، صلاۃ اس پہ زبر ہے، صلاۃ ہے نا، یہ ایسا ہے. اب میں اس کے ہجے کر رہا ہوں، میں اس کے ہجے کر رہا ہوں، غور سے دیکھیے ذرا. یا اس کے بعد خاف، اس کے بعد میم، اس کے بعد واو، اس کے بعد دو الف، اس کے بعد لام، اس کے بعد دو ساد ہے. سواد دو ساد نکلیں گے تجدید والے کے. کیسا؟ ایک ساد جو ہے ساکن ہے، ایک ساد پہ جو ہے زبر ہے، اس کے بعد لام پہ کھڑا زبر ہے، اس کے بعد واو ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد تا ہے نا. یہ پورے میں ہجے کر دیا. اب یہاں سے میں اس کو لگانا شروع کرتا ہوں. یو خی مو یقی مس. اب یہ جو جزم ہے، یہ کون سا جزم؟ یہ سات پہ پہلا جزم، کیونکہ دو سات میں سے سات پہ جو تجدید تھی اس کی بریکٹ کھولے تو دو سات نکلے، پہلا ساکن دوسرا متحرک. یہ جو ساکن نکلا پہلا سات، انہیں کیا کرا، یہاں سے جا کے یہ پیش کو پکڑ لیا، کیونکہ یہ لام پہ کچھ بھی نہیں تھا چھوڑ دیا، یہ الف پہ کچھ بھی نہیں تھا چھوڑ دیا، یہ الف پہ کچھ بھی نہیں تھا چھوڑ دیا، یہ واو بھی خالی تھا چھوڑ دیا. انہیں جا کے کیا کرا، میم کے پیش کو پکڑا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یقیم الصلاۃ، دیکھ رہے آپ. اور یہ لام پہ کھڑا، یہ لام پہ کھڑا زبر ہے، اور یہ واو خالی ہے. یہ واو خالی. پہلے میں بتانے دو، بعد میں پوچھنا، ٹھیک ہے. یقیم الصلاۃ، یہ واو نہیں پڑھیں گے، واو خالی ہے، یہ واو خالی ہے، یہ الف وصلی ہے. صلاۃ ہے نا. میں بھی اوپر واپس قرآن جائے. لیکن یہاں پہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ تجدید والے حرف کے بعد چار حرفوں کو گرا دیا انہیں. واو کو گرا دیا، دو الف وصلی ہو گئے، لام بھی نہیں پڑے گا. یہ سب سائلنٹ ورڈ تھے، نہیں پڑھے جا رہے. جزم کو حرکت چاہیے انہیں، چار حرکت پہلے گیا انہیں، چار حرکت پہلے جا کے میم کے پیش کو پکڑا. صلاۃ. اب میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں. ارے یار شاہ، یہ سسٹم اس کو کلوز کر دے رہا صفحہ کو. کوئی بات نہیں، میں لے کے آتا ہوں. جو سورہ میں پڑھا رہا تھا آپ کو، یہ سسٹم کبھی کبھی اس کو بند کر دیتا ہے. ہاں یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ، یہ پڑھ رہے تھے، ہے نا. یہ یقیم الصلاۃ پڑھ رہے تھے یہ جی. یہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ. یقیم الصلاۃ. اب دیکھیے یقیم الصلاۃ، میم کا پیش کیا کرا، واو کو چھوڑ دیا، الف کو چھوڑ دیا. صاد کے جو صاد کے اوپر جو تجدید تھی اس میں دو صاد نکلے، وہ اس کا سکون جا کے میم کے پیش کو پکڑا، چار حرف گرا دیا. صلاۃ، لام پہ کھڑا زبر ہے، یہ واو سائلنٹ ہے، یہ واو نہیں پڑھ، صلواتا نہیں ہے، یہ صلاۃ، یہ واو سائلنٹ ہے، چھوڑ دینا ہے، واو کو نہیں پڑھنا، خالی ہے نا، نہ اس پہ زبر ہے، زیر پہ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دینا واو کو، سائلنٹ ہے. صلاۃ و یو. دیکھیے یہاں پہ حمزہ ساکن آ گیا، حمزہ ہے اس پہ جزم ہے، کیا بن گیا انہیں، حمزہ ساکن. کیسا پڑھیں گے، جھٹکے سے. و یو تو زکات، تو زکات.
त्या का पेश जाके वो जाल को पकड़ा, 4 हर्फ गिरा दिया, वाव को दोनों अलिफ वसली हो गए और लाम भी नहीं पड़ गया। वो जा की ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 जा निकलेंगे, पहला साकिन। हाँ, ये अब फिर वो हो गया। अब हम बताने के लिए जाएंगे, फिर वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जी, ये आ गए हम लोग। आप देखिए, यू तो ज़कात, ता का पेश जाके जा को पकड़ा, एक वाव गिर गया, दोनों अलिफ फसली हो गया, लाम भी नहीं पड़ गया, 4 हर्फ गिर गए यहाँ पे। आपको नहीं पढ़ना है, ये 4 हर्फ नहीं पढ़ना है, पढ़ने गए तो गलती होती है आप लोगों की। वो यू तो ज़कात, कहता, काफ पे खड़ा जबर है, 2 हरकत खींचेंगे, वाव साइलेंट है उसके बाद का। ज़कात, वाव छोड़ देने का ये, हाँ, वाव खाली है, साइलेंट है। तो ये तमाम चीजें मालूम है तो क्या होता है, कुरान पढ़ते खुद में गलतियां नहीं होती। हमारे गलतियां क्यों होते? हम वो वाव पढ़ने को जाते, हम वो अलिफ पढ़ने को जाते, वो लाम पढ़ने को जाते, नहीं पढ़ने के। जब भी तजदीद से पहले की चीजें गिर जाती, उमूमन तजदीद और जज़म से पहले की, तो इसका खास ख्याल रखिए, इसका खास ख्याल रखिए। समझ में आ गया? अब मैं वापिस अपनी तख्ती पे आऊंगा, या बताइए, युकीम सलाता व यूतू ज़कात भी ऐसी खोल के बताया तो आपको अच्छा समझ में आया था। अब आपको समझ में आ गया होगा वैसे भी। अब मैं आ रहा हूँ हमारे असली सबक में। हमारा असली सबक क्या है? हमारा असली सबक ये है, ये असली सबक है। सब लोग गौर से देखिए, ये हमारा आज का सबक है। ये छोड़ दीजिए उसको जी। ये देखिए, ये हमारा आज का सबक है, पूरा आपके सामने है। क्या है ये? अलीफ की किस्में। पूरे लोग क्लास के एक बार फिर अच्छा इसको समझ लीजिए। अलीफ की किस्में, 4 किस्में हैं अलीफ की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अलीफ इन कुरान। पहला अलीफ असली, पढ़े जाता। दूसरा अलीफ वसली, नहीं पढ़े जाता, लिखा हुआ रहता, मौजूद रहता, लेकिन पढ़े नहीं जाता, वसली रहता उन्हें। तीसरा अलीफ, अगर जबर जेर पेश है तो उन्हें हमजा है, अलीफ नहीं है। और उस पर खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टी पेश भी आ रही है अलीफ पे, तो उन्हें भी हमजा ही है। चौथा अलीफ, वो अलीफ जिसपे सुकून है या जज़म है, उसको बोलते हैं हमजा साकिना। हमजा साकिना हमेशा झटके से पढ़ा जाता। हमजा साकिना कैसा पढ़ा जाता? झटके से पढ़ा जाता। कैसा पढ़े हमने उसको? माकूल, अच्छा झटका देना। हिचकी आई तो कैसा झटका लगता? नेचुरल, एकदम बिल्कुल वैसा झटका देना। हल्का लजलजा, बहुत ही कमजोर नातवान झटका नहीं देना। झटका दो बोले तो अच्छा झटका देना, जरा सॉलिड झटका देना। माकूल, वहां पे और एक आया था ना, यू तू न ज़काता, यू है ना। हम ये हमजा साकिना हो, ये दोनों हमजा साकिना, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों हमजा साकिना। ये भी हमजा साकिना है, ये घड़ी घड़ी आता है यार। ये भी हमजा साकिना है, ये भी हमजा साकिना है। ये ओरिजिनल हमजा साकिना है, एक अलिफ का हमजा साकिना। ये दोनों भी कुरान में आएंगे, आप झटके से पढ़ना। दोनों भी कुरान में आएंगे, आप झटके से पढ़ना। अरबी कुरानों में क्या करते, बास कुरान वाले करते, बास अरबी कुरानों में खास तौर पे जो लोग रहेंगे, उन लोग क्या करते हैं, अरबी कुरान वाले हमजा लिखने के लिए, सुनो, हमजा लिखने के लिए वो लोग अलिफ पे जबर नहीं डालते। हमारे सब कॉन्टिनेंट के तमाम एशियन कंट्रीज में पूरे अलिफ पे जबर जेर पेश डालते। उन लोग अलिफ पे जबर डालने के लिए क्या करते हैं, हमजा लिख के जबर डालते। हमजा अगर जेर लिखना है तो हमजा लिख के जेर लिखते, पेश लिखना है तो हमजा लिख के पेश लिखते। हमजा को लिखते हो, हमजा साकिना भी लिखना है तो हमजा लिख के सुकून लगाते उसको। ये अरबी वालों का तर्ज है। हमारे पास सीधा सीधा अलिफ पे लगा देते हैं जबर जेर पेश। उर्दू हमारे कुरानों में, इंडिया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, सब ये बांग्लादेश, तमाम ये इधर के कंट्रीज में जो है अलिफ पे डायरेक्ट लगा देते हैं। लेकिन अरबी कुरान वाले क्या करते हैं, हमजा को हमजा लिख के जबर जेर पेश लगाते।
تو کوئی بات نہیں، اگر آپ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ ایسی ترکیب رہتی ہے، پریشانی ہونا یہ بھی وہی ہے، یہ بھی وہی ہے، حمزہ ہی ہے. تو اب کیا ہے، آپ کے سامنے پورے چیزیں کلیئر ہو گئی، آپ کے سامنے پورے چیزیں کلیئر ہو گئے ہے نا. کیا کلیئر ہو گیا؟ الف کی 4 قسمیں ہیں، اور پہلی قسم جو ہے اصلی الف، دوسرا وصلی الف، تیسرا حمزہ، چوتھا حمزہ ساکنہ. اصلی الف پڑھے جاتا قرآن میں، ہمیشہ زبر کے بعد آتا اور پڑھے جاتا. یہ اصل میں کیا ہے، مد اصلی کا ہی زبر پڑھے جاتا، الف پڑھے جاتا. جب بھی مد اصلی بنتا تو ہی وہ الف پڑھے جاتا ہے نا، اصلی الف وہی رہتا. یا پلیز کم ہو گیا. 1 منٹ، 1 منٹ ہولڈ کریے آپ. جی، ہم جو ہے یہ 4 قسمیں پڑھے آج الف کی. آج کا سبق کا نام کیا تھا؟ الف کی قسمیں، ٹائپ آف الف، اصلی، وصلی، حمزہ ساکن. اب کیا ہے، آئی ول ٹیک، آپ کو کچھ آپ کے سوالات ہے، آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے ایک بار پوچھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مولانا یہ جو ہم نے پڑھا نا، یہ یقیم الصلاۃ ہے، جی، اس میں واو، الف اور لام یہ سائلنٹ ہو گئے. یہ سائلنٹ ہو گئے، نہیں پڑھے گئے. جی، جس میں الف جو ہے جو وصلی ہے، اس کا دو مطلب الف، یہ ہے. 2 الف اصلی ہے اس میں. جی 2 الف وصلی ہے، جس کا مطلب ہے یہ ملاقات کرواتا ہے آگے پچھلے. لیکن مولانا یہاں تھوڑا کنفیوژن ہے، کیا اگر تشدید آئے یا جزم آئے تو پھر اس کا رول ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ پھر تجدید آئی تو یہ گر جاتا الف. عموماً تجدید سے پہلے کا الف اور جزم سے پہلے کا الف نہیں پڑھا جاتا عموماً. جی، اس کا تو جو وصلی والا، اس کا جو وہ ملاقات کرانے کا تھا، وہ تو پھر مولانا مجھے لگتا ہے ختم ہو گیا یہاں. کرانا نا انہیں، اس سے پہلے والے ہم تجدید والا کرانا ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو. اچھا میں آپ کو بتاؤں گا، 1 منٹ. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے، یہ سواد پہ جو تجدید ہے، ساتھ پہ تجدید ہے، اس سے انہیں میم کے پیش کو لا کے ملایا نا، 2 الف تھے بیچ میں گئے. اب زکاتہ میں بھی ویسی ہے، یو تو زکاتہ. آپ اس کو دیکھیے، یہ والے کو دیکھیے، یہ والے کو دیکھیے، میں بتا رہا ہوں. یہ والے کو دیکھیے، یو تز، یہ تا کا پیش جا کے زا کو پکڑا، واؤ دونوں الف اور لام گر گئے. جی مولانا، جی جی شکریہ مولانا. کنفیوژن یہاں پہ اور یہ بھی ایک اور مثال ہے یہاں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واؤ 2 الف 1 لام نہیں پڑا جاتا، 4 حرف گر گیا. بہت رہتا ہے قرآن میں، بہت رہتا. آپ بہت احتیاط سے، جو نہیں پڑھنا ہے وہ چھوڑ دینا ہے نا، وہ چھوڑ دینا. اب یہ نیچے والے میں، اب یہ نیچے والے کا میں آپ کو بتایا تھا، یہ والا بتا دو. یہ دیکھ، خیر البریہ، خیر نیچے کی لائن میں یہ والا، یہ والا خیر البریہ نہیں دکھ رہا ہے سر. دکھ رہا نا؟ یہ اسکرین نہیں دکھ رہا آپ کو؟ اچھا جی. خیر البریہ
लाम का जज़म किसको पकड़ा? रा के पेश को। ये अलिफ क्या हुआ? हट गया, दोनों को मिला के बीच में से हट गया। ये वसली अलिफ है, नहीं पढ़े जा रहा है इन्हें। खैरुल बरिया, है ना? वैसी बेहिसाब चीजें आते रहते। हम क्या करेंगे, हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक इसको बंद कर देता हूँ। हम नीचे के छोटे सुरों में चले जाएंगे, जैसा मैं आपको पहले वो बताया था, है ना? यहाँ पे ये बताया था, ये सूरा में बताया था। हम 2-3 सूरे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 सूरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, थोड़ा 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 और अच्छा सबक थोड़ा पक्का हो जाएगा। जैसे ये है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ली ई ला फी खुरैश, ली ई ला फी खुरैश। ली में क्या है? लाम के नीचे जेर है, उसके बाद जो अलीफ लगा हुआ है उसके नीचे भी जेर है, हमजा हो गया। वो कौन सा हमजा है आप देख रहे, मैं आपके यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये डाल के बताता हूँ जी। ये जो अलीफ है इसके नीचे जेर है, ये क्या है? हमजा है। और मध्य असली बन रहा है बाद में यासा की नारी, ली ई, मध्य असली हो गया। ला पे खड़ा जबर है, 2 हरकत। ई जितना नीचे जाएगा ला उतना ऊपर जाएगा, उन्हें 2 हरकत नीचे जाएगा, उन्हें 2 हरकत ऊपर जाएगा। ली ई ला फी खुरैश। खुरैश में क्या है? ये या साकिन से पहले जो है रा पे जबर है, ये लीन हो गया, खुरैश। हम क्या करें? 2 ज़र निकाल के उसको रोक दिया, ली ई ला फी खुरैश। हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? लीला फी खुरैश। दोनों मध्य असली गिरा देते, खड़ा जबर भी गिराते, पढ़ते ही नहीं खड़ा जबर और ना मध्य असली पढ़ते। लीला फी खुरैश नहीं है वो, ली ई है वो, लीला फी खुरैश नहीं है, ली नहीं है वो। लाम तो एक ही हरकत है, ली ई, अलिफ पे जेर है और उसके बाद या साकिन है, 2 हरकत खींचेंगे, ली ई ला फी खुरैश। समझ गए ना? गलतियां 2 गलतियां होती है। हर आदमी ये कुरान में सूरा पढ़ता है, लीला फी खुरैश, लीला फी खुरैश, लीला फी नहीं है, जरा सही करिए, ली ई ला फी खुरैश, ई। हाँ सर, ये एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। हाँ, अब दूसरा क्या है? माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम जी। तो वो इकीमुस्सलाह का पेज खोलेंगे तो मैं बताता हूँ। इकीमुस्सलाह, अच्छा 1 मिनट। सूटकेस में आ रहे जो बातचीत कर रहे हैं माइक बंद करके करिए। जी जी सलात आ गया जी। चूंकि हम लोग कायदा पढ़ रहे हैं और हमें अब यहाँ पे इकीमुस्सलाता में वाउ अलीफ अलीफ लाम, ये 4 हुर्फ ज्यादा आ गए। फिर युतु ज़काता में वाउ अलीफ अलीफ लाम, ये 4 हुर्फ एक्स्ट्रा है। तो इस तरह से ये चूंकि इसमें कलाम पाक में अल्फाज का जो है मानों में दखल होता है, इसलिए लिखा जाता है। अब हम लोग कायदे को पढ़ने के बाद अब हम कलाम पाक के माने नहीं मालूम, तो अगर हमें लिखना कहा जाए, कोई डिक्टेट करे और हमें लिखने के लिए कहे, तो हम लोग ये लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें अलीफ अलीफ और लाम का इस्तेमाल हुआ है। आपको कौन अरबी आपको डिक्टेट कराने वाला है? नहीं, मैं पूछ रहा था। अरे यार, जो काम नहीं करने का है उस पर बहस नहीं करना। ठीक है। जो काम करना ही नहीं है, जो होने का वाला ही नहीं है, या पढ़ने के लाले पड़े हुए, आप डिक्टेशन की बात कर रहे हैं। आप शॉर्ट हैंड लिखते क्या कुरान को? नहीं। हाँ, जो प्रैक्टिकल है, सही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सही कैसा पढ़ना, बस उस पे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप वाकई में आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो तो आप लिखते वक्त में पूरा लिखेंगे वैसा। जी। अगर आपको वाकई में लैंग्वेज आ रही है, आपको आप समझ रहे हैं, उन्हें लिखाने वाला डिक्टेशन करा है, तो आप यहाँ जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे आप। हाँ, वो माने मालूम है। And you will not write unless you know it. You will just, आप कहीं खामोखा थोड़े लिखेंगे, जब समझ में आ रहा है, जब ही लिखेंगे ना, तो ओके, जब से लिखेंगे तो सही लिखेंगे आप इंशाल्लाह। तो हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, यही वाला पेज जो इससे पहले था ना,
कफरू में ना हाँ कहाँ पे आ गया कफरू, बताइए 1 मिनट। हाँ कफरू में बताइए, ये अलिफ डाला हुआ है, ये हाँ इन्नल लजीना कफरू, नहीं यहाँ पढ़ते पर हम वाली अलिफ को जिक्र करते हैं, नहीं पढ़ते हैं ना सर, इसका क्या यानी लॉजिक है? इसमें लॉजिक कफरू के माने हैं, ये जमा का सेगा है, अगर अलिफ नहीं लिखे तो वो माने गलत हो जाते हैं उसके। ये जमा का सेगा है, मैं आपको थोड़ा बाद में जाके थोड़ी ग्रामर बताऊंगा। अरबी में जो है अरबी में क्या है, अरबी में जो है मर्द के अल्फाज अलग है, औरत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो जरा अलग है, समझ में आ गया? फिर उसमें क्या है, उसमें सिंगुलर के लिए अल्फाज अलग है, डुअल के लिए अलग है, जमा के लिए अलग है। काफिर बोले तो एक ही आदमी है ना, ठीक है ना, इसलिए ये कफर, ये जमा का सेगा है, ये अलिफ लिखे तो ही माने पूरे होते हैं उसमें। सही। और बताइए, तो हम क्या करें, माशाल्लाह अभी हम सूरह पढ़ेंगे, सूरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये मैं क्या सूरह पढ़ाने के लिए ला रहा था आपको, इसको निकाल देता हूँ। अब हम पहले क्या करे थे, एक सूरह लीला फिर बता रहा था मैं आपको, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ, एक सूरह करके हम। हाँ ईलाफिहिम, अलिफ पे खड़ी जेर है, ईलाफिहिम, ई जितना नीचे जाएगा 2 हरकत, ला 2 हरकत ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। ये अलिफ के नीचे जो खड़ी जेर है वो हमजा है, अलिफ पे जेर हो या खड़ी जेर हो वो हमजा है। तो ये जो अलिफ है, ये जो अलिफ है ये हमजा है। ईलाफिहिम, अब आप कैसा पढ़ेंगे ये सूरा? 2 हरकत हो गई। हाँ ये हम लोग ये सूरा सही करें पहले तो, ये हर नमाज में तकरीबन नमाजों में पढ़ने वाला सूरा है। पहले लीलाफी को सही करें, लीलाफी, लीलाफी नहीं है वो, और दूसरा इलाफिहिम नहीं है वो, इलाफिहिम, 2 हरकत अलिफ पे, 2 हरकत लाम पे। रिहलतश, रहलतश नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, रहलतश शिताई है, रे नहीं है। मैं जेर बोला 90 डिग्री से पढ़ो आप लोग। रिहलतश, रहलतश पर जितने लोग पढ़ रहे हैं सही करो उसको। रिहलतश शिताई, तश तश, एक मिनट, ता का जबर शीन में चले गया, अलिफ और लाम गिर गए, अलिफ और लाम गिर गए। रिहलतश शिताई, ये जो ये वसली अलिफ था, ये अलिफ कौन सा था, ये वसली था, ये वसली था, नहीं पढ़े गया। ये असली है, पढ़े जा रहा है शिताई, ये ता के बाद जबर के बाद जो आ रहा पढ़े जा रहा। वसैफ ये नहीं पढ़ा जा रहा, ये गिर गया, ये लाम भी गिर गया, अलिफ भी गिर गया। वसैफ, अलिफ भी गिर गया, लाम भी गिर गया, ये वसली है। फलयाबुदू, ये भी वसली है, नहीं पढ़ा जा रहा। रब्ब आबनो, जो सवाल करे कफरू का, ये भी वही है। फलयाबुदू माने वो लोग जो इबादत करते, बुदू जमा का सेगा है, इसलिए वो लोग लिखते हैं इसको। मैं बताऊंगा बाद में, आज डाल के थोड़ा आपको हल्की फुल्की थोड़ी ग्रामर भी बताऊंगा। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, हा खड़ा जबर है, जल, ये लाम का जज़म किसको पकड़ा, जा के जबर को, दोनों अलिफ गिरा दिया बीच में के, दोनों वसली है। हाज़ल बैत, 2 अलिफ वसली है वहां पे, समझ गए ना। अल्लज़ी में क्या है? वालेकुम सलाम जी। सर मुझे यहाँ ये समझ आ रहा है कि किसी भी लेटर के ऊपर कोई हरकत ना हो तो उसको पढ़ा ही नहीं जाता, अलिफ हो या कोई और लेटर हो। नहीं, हरकत नहीं पढ़ा जाता, अलिफ पढ़ा जाता, हमजा बन गया तो पढ़ा जाता अलिफ। एक अलिफ ही वाहिद लफ्ज है, अलिफ को छोड़ के मतलब जहाँ जहाँ कोई भी लफ्ज नहीं पढ़ा जाता, फिर नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता। जैसे यहाँ अलिफ लाम दोनों छोड़ दिया उन्हें। अल्लज़ी, ये अल का फार्मूला मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इस पे जबर दे के पढ़ते हम लोग, अलिफ पे हमजा हो जाता है। अल्लज़ी, अलिफ पे जबर दे के पढ़ते, क्यों पढ़ते? ये जो है ये कॉमन नाउन है अल, और इसकी तफसील में आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। हम इस पे जबर दे के पढ़ते इसको, अल्लज़ी। कुछ एक्सेप्शनल होगा सब। कोई भी नाम को, कोई भी जगह के नाम को, आदमी के नाम को, जगह की चीजों के नाम को, जो इस्म बोलते जिसको, नाउन बोलते जिसको, उसको अरबी में अलिफ लाम लगा के प्रॉपर नाउन बनाते हो लोग, अल लगा के। तो वो अलिफ पे जबर रहता ही रहता, वो अलिफ वो नहीं छापते हो लोग,
وہ پڑھتے ہی وہ لوگ زبر سے الذی، الف پہ زبر نہیں ہے لیکن زبر سے پڑھتے، تو یہ حمزہ ہے. میں بعد میں اس کی اور تفصیل بتاؤں. الذی وہ حمزہ ہے. اطعمہم یہ بھی حمزہ ہے، زبر ہے. من جوع و آمنہم یہ بھی حمزہ ہے، کھڑا زبر ہے. من خوف ہے نا. آپ کیا کریے گھر میں جا کے 2-4 سورے خود کریے، 2-4 سورے خود کریے. کوئی الف میں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ نکلا، کوئی قسم کی کوئی جو چیز ہم نہیں پڑھے اور آپ کو نظر آ گئی، یا کوئی آپ کو کوئی چیز ایسی ملی، کریے 4-5 سورے کریے، سیکھنے کے لیے کریے. آپ جتنا خود سے کریے نا، بہت آپ کے ذہن میں بیٹھے گی وہ بات پکی ہمیشہ کے لیے. آپ کسی کو سمجھا بھی سکیں گے، ہے نا. ایک سورہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، ایک سورہ اور بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن ارأیت الذی، ارا یہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. پہلا الف کیا ہے؟ حمزہ ہے. ارأی میں کیا ہے؟ لین ہے. ارأی یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، لین ہو گیا. ای تلذی، تلذی میں یہ الف وصلی ہو گیا، نکل گیا. آگے تجدید ہے، یہ الف وصلی ہو گیا. یکذب بالدین، بالدین یہ با کا زیر تجدید میں چلے گیا، دال کی الف بھی گر گیا، لام بھی گر گیا. الف وصلی ہے، لام سائلنٹ ہے. سمجھ میں آ گیا. فذالک الذی یہ بھی وصلی ہے. یدعو الیتیم یہ بھی وصلی ہے نا. یدعو الیتیم. ولا یحد، ولا لا پڑھے جا رہا ہے الف، زبر کے بعد آیا یہ الف، پڑھے جا رہا، اصلی الف ہے یہ. ولا یحد علی طعام، پڑھے جا رہا، یہ بھی اصلی ہے. طعامل مسکین یہ الف نہیں پڑھے جا رہا، وصلی ہے. طعامل مسکین یہ وصلی ہے، مسکین. فویل للمصلین، الذین یہ بھی زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وہ حمزہ ہے. ان صلاتہم، صلاتہم مد اصلی ہے، یہ اصلی الف ہے، پڑھے جا رہا. ساہون پڑھے جا رہا، اصلی الف ہے. سا زبر کے بعد آیا اور پڑھے جا رہا، مد اصلی ہے. الذی یہ بھی زبر کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ ہو جاتا. ہم یرون یہ بھی مد اصلی بن رہا، پڑھے جا رہا، اصلی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یہ الف گر گیا، نون کا زبر جا کے لام کے جزم جو ہے نون کے زبر کو پکڑا، وہ الف وصلی ہے. یہ کون سا وصلی ہے؟ یہ وصلی ہے، یہ الف وصلی ہے. ماعون، ماں یہ پڑھ جا رہا، اصلی ہے یہ اصلی ہے ساری. ماعون یہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا، اس کو بٹا دیتا ہوں، سوری. ماں جو ہے اصلی ہے، اصلی الف ہے. تو آپ کیا کریے، میں آپ کو 3-4 سورے بتا چکا ہوں. آپ اپنے طور پہ تھوڑے گھر میں خود سے ورک کریے. ہر آدمی کوئی بھی سورہ لے لیجیے، 30ویں پارے کا کوئی بھی سورہ لے کے گھر میں سوچیے، اور آپ کو جتنے ڈاؤٹس آئیں گے آپ پیپر پہ لکھتے جائیے. آپ کو کہیں کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، کہیں کوئی ایسا دکھ رہا، آپ کیا کریے، وہ لے کے آئیے میرے پاس، کل لے کے آئیے، اور ہم اس کو پڑھیں گے اور ہم اس کو سالو کریں گے آپ کے ساتھ. ہر آدمی جو ہے ڈاؤٹس لے کے آئے. ڈاؤٹس جب بھی آئیں گے جب آپ گھر پہ جا کے کچھ کام کریں گے، کچھ سیکھیں گے. اب ہم آئیں گے آج کا آخری کلاس کا جو ہے وہ کیا ہے. آپ کو اس میں ہم نے 4 قسم کے الف پڑھے. وصلی حمزہ ساکنہ. یہ بورڈ نظر آ رہا، یہ بورڈ نظر آ رہا. جی ہاں اوکے، ذرا بڑا ہو گیا، میں اس کو ذرا بڑا کر دوں، چھوٹا ہو گیا. جی یہ آج کا ہمارا سبق ہے. یہ سبق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اصلی کیا ہے پڑھ لیا اچھے طریقے سے. ہم نے اصلی کو اچھے طریقے سے پڑھ لیا، وہ اصلی کو پڑھ لیا، حمزہ کو بھی پڑھ لیا. زبردست پیش آیا تو حمزہ ساکنہ کو ہم کو اچھا پڑھنا ہے. یہ جھٹکا کیسا دینا ہے اور کیسا ہم کو جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو جھٹکے کا ہمارا سبق کمپلیٹ کرنا ہے. یہ جب بھی قرآن میں آئیں گا، یہ الف پہ آؤ جزم یا اوریجنل حمزہ پہ آؤ.
ये भी हमज़ा साकिना है, ये भी हमज़ा साकिना है। आप देखेंगे हमको ये झटके से पढ़ना पड़ता, ये हमको झटके से पढ़ना पड़ता है, बहुत एहतियात से झटके से पढ़ना पड़ता। तो हम इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। हमज़ा साकिना का झटका आपको ये कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले पारे से बताऊंगा। आप देखिए ये पहला पारा है, मैं जरा बड़ा करके बताता हूँ। ये देखिए ये चौथी आयत है, वल्लज़ीना युमिनूना। ये वाव साइलेंट है, हमजा लिखने के वास्ते वाव का इस्तेमाल करा उन्हें, हमजा को टेका देने के वास्ते वाव लिखा उन्हें। वाव खाली है, वाव नहीं पढ़े जाएगा। जज़म किस पे है? हमजा पे। युमिनूना के जज़म किस पे है? सुकून किस पे? हमजा पे। हम उन्हें क्या बन गया? हमजा साकिना बन गया। हमजा साकिना को कैसा पढ़ेंगे? झटके से पढ़ेंगे। यू वल्लज़ीना युमिनूना झटका देंगे, अच्छा झटका। बिमा उनजिला इलैका वमा उनजिला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरती हुम यूक़िनून। एक आप माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। जो यू क्या है? मध्य असली है। यूक़िनून है, नून भी, यू भी मध्य असली है, नू भी मध्य असली है। यूक़िनून। अब मैं बता रहा हूं आपको और आगे। हाँ, उलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून। ये इतना ये इस्तेमाल होता है। अब ये देखिए ये अमलम तुनज़िरहुम ला युमिनून है ना, युमिनून। वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा पे जज़म में झटका देंगे। अगर वो हमजा वहां नहीं होता तो वो जज़म वाव पे होता, वो जज़म वाव पे होता तो उन्हें मध्य असली बन जाता। यूमिनून पढ़ते थे जब, यूमिनून, मगर नहीं है वैसा। वो जज़म हमजा वाव पे नहीं है, हमजा पे है। हमजा पे आ गया बोल के झटके से पढ़ेंगे हम। अगर वाव पे रहता तो मध्य असली से पढ़ते थे। समझ रहे ना मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, यूमिनून नहीं पढ़ेंगे हम। अब कैसा पढ़ेंगे? युमिनून। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम समी वला अबसारिहिम व गिशावह अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नास। आप देखेंगे ये लाइन में आ जाओ आप। आमिना बिल्लाहि बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। तो हमजा साकिना का बहुत इस्तेमाल है कुरान में, और हमको झटका देके पढ़ना है वहां पे। अच्छा झटका, सॉलिड झटका, सॉलिड, नातवान, कमजोर नहीं। हाँ, बिमुमिनीन। मैं अभी तो एक लाइन में कितने की बता दिया, आते ही रहते, चलते रहते, लगातार दो तीन आते बाज़ वक़्त तो। यहाँ पे आमनन नासु खालू अनुमिनु, हमजा साकिना है। अलीफ पे भी आता और हमजा पे भी हमजा साकिना आता। तो मैं क्या करूंगा, एक आपको जो है सबक बताऊंगा, और वो आपका होमवर्क है आज का। वो आपका आज का होमवर्क है। आप उसको घर में अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे, और अच्छी प्रैक्टिस करके आएंगे, और मैं आपको भेजूंगा। पूरी उसकी तख्ती है, हमजा साकिना की तख्ती बोलते हैं उसको, ताकि आपकी झटकों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और आपके झटके जो है अच्छे सॉलिड हो जाए, क्लियर हो जाए। क्या है वो, एक तख्ती डाल रहा हूं मैं जी। ये एक पेज है, ये पूरा एक जगह कर दिया। ये 4-5 तख्तियां थे, मैं सबको एक जगह करके मिला दिया। कैसा पढ़ के आना है आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं एक पर क्लास में पढ़ दे रहा हूँ, ये भेजूंगा। सब जने इसकी प्रैक्टिस करके आना कल। सब लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना कल। थोड़ा जूम कीजिए सर, बड़ा। हाँ, कर रहा हूँ। ये बाजी मैं पढ़ूं फिर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश भाई माइक बंद करके करो, भाई माइक बंद करके करो भाई। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह। अरे भाई, हमारी क्लास है भाई, दूसरी क्लास वाले आ जा रहे हैं इसमें। माइक बंद करिए जी।
जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कलर भी डाला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसदतुन शअनुन यअमुरुकुम युमिनु तुसिरूना तकुलूना युतौना यातिकुम वमुर। आपको मेरी आवाज आ रही ना? जी हाँ, आ रही है। ओके ओके ओके। यातिकुम वमुर तातीहिम मवाहुम कसन यबा नती खराता बसिन मकूलिन इक़रा तूना यातीका यमुरूना यबा शअनुन बिसा ताती वमुर। सब ये हमज़े साकिना है, पूरे अलिफ पे जज़म है ये। तो ये पूरे हमज़े साकिना की प्रैक्टिस है आप, है ना? आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब भी कुरान में ऐसा आएगा हमज़ा साकिना आएगा, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, है ना? कसन बसिन रया मुमिनु तुसिरु युती नबी मकूलिन इक़रा मुसदतुन। अब यहाँ पे उन्हें हमजा की शक्ल वो बताया, बा ता शा रा का म व या इ बी बी ती जी जी उ बु तु मु नु यू। ये पूरे वाव जो है साइलेंट है, खाली हमजा लिखने के वास्ते इस्तेमाल करा उन्हें, है ना? उ हमजा ही पढ़ना है हमारे को, वाव नहीं पढ़ना है। बु तु मु नु यू, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप कुरान में ऐसा आएगा तो आप गलती नहीं करना, बल्कि उन्हें क्या करा, वाव की प्रैक्टिस कराया अच्छी। तो 1 2 3 4 ये 5 किस्म के एक जगह कर दिया हूं मैं। ये आपको मैं भेजूंगा और वॉइस मैसेज भी डालूंगा। कल सबसे मैं ये पूरा पेज पढ़ाऊंगा, आप लोगों के झटके सही रहना, हमज़ा साकिना अच्छा रहना। कुरान पढ़ते वक्त में हमज़ा साकिना में गलती नहीं होना। अक्सर गलती करते हैं लोग, पढ़ते ही नहीं, झटका देते ही नहीं, या तो मालूम नहीं है या यानी क्या बोलते हैं, बेतवज्जोही की वजह से छोड़ देते, क्या क्या पता नहीं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जहाँ पे भी हमज़ा साकिना है, हमज़ा साकिना उसको सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का सबक था। हम अलीफ की किस्में पढ़े और हमज़ा साकिना के बारे में भी पढ़े, असली अलीफ, वसली अलीफ, हमज़ा हमको अच्छा मालूम हो गया। अब कुरान पढ़ते वक्त में बहुत से गलतियां ऐसे खत्म हो जाना चाहिए हमारे। और ये सबक इसलिए कराया मैं कि अब इसके बाद हमारा एक जो है बहुत अहम सबक आने वाला है, कल शुरू करूंगा मैं ये पढ़ाने के बाद। तो वहां पे गलतियां नहीं होना बोल के मैं ये पहले ही बता दिया आपको, ये क्या क्या यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है आज अच्छा पढ़े। किसी को कुछ पूछना है तो पूछे, मैं दुआ पढ़ा के आज का सेशन खत्म करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, ये जो समती लेटर्स और कमरी लेटर्स होते हैं उसके बारे में आप पढ़ाएंगे? हाँ, उसका सबक आने वाला है। आने वाला है ना? आने वाला। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। The sun letters and the moon letters. The lesson I will explain everything about sun letter and moon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان लोग माइक ऑन करें, الرجيم. सब लोग माइक ऑन करें, दुआ पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. पाक है तुम्हारा परवरदिगार
اور بڑی ہی عزت والا ہے بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بڑی ہے ان تمام باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں جو مشرک بیان کرتے ہیں سلام ہو تمام رسولوں پر سلام ہو تمام رسولوں پر ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے جہانوں کا پالنے والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ امان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ رات وول het gebouw is daar, dus je moet goed doen. Raad wol het hier, je toort het.